السلام علیکم سامعین، پروگرام اتوار کے ساتھ عرفان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسلم مغل صاحب۔ اسلم مغل صاحب، آپ چونکہ مختلف تعلیمی اداروں کے وزٹس کرتے رہتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، ریکارڈنگز کرتے ہیں، خاص طور پہ سکولز کی، لیکن ظاہر ہے کہ تعلیمی اداروں کی جب ہم بات کریں تو صرف اس میں سکولز نہیں آتے بلکہ کالجز اور یونیورسٹیز اور ہائی لیول کی جہاں ایجوکیشن دی جاتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ہمارے یہاں ایک اوپن سیشن ہوا کل یہاں پہ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہمارا مین کیمپس ہے I-14 میں، تو وہاں پہ اسلم مغل صاحب آپ تشریف لے کے گئے تھے، تو تھوڑا سا کچھ احوال بتائیے گا کہ وہاں کیا سلسلہ تھا، کل کیا پروگرام تھا ہمارا؟ جی، سب سے پہلے تو سننے والوں کو میری طرف سے سلام پہنچے اور آپ کو بھی بہت بہت سلام۔ بالکل جی، میں جیسا کہ یہ سلسلہ ایک چل رہا ہے ہمارا کافی عرصے سے، اتوار کے اتوار جو پروگرام ہے، اور اس سلسلے میں بہت سے اسکولز اور کالجز میں میرا وزٹ رہا ہے، تو اسی ضمن میں جو ہے یہ اس رفاع یونیورسٹی کے جو یہ کیمپ لگا تھا، فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز، تو اس میں جو لڑکے تھے انہوں نے مطلب بہت سی چیزیں جو ہے ان کو ایکسرسائز کیا ہے، جو کہ وہاں پہ ٹیبلز پر وہ ڈسپلے کی ہوئی تھی۔ بالکل، اور اس میں مغل صاحب مجھے یاد ہے کہ غالباً کوئی 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے ہمارے اسی یونیورسٹی جو ہے ہماری، اس کی فیکلٹی آف انجینئرنگ کے بچوں نے کسی کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا جس پہ ڈرون بنائے گئے تھے۔ اس وقت یہ جو طیارے بغیر پائلٹ کے اڑتے ہیں، تو چھوٹے ماڈلز اس کے تیار کیے تھے انہوں نے، تو وہ ایک کمپٹیشن ہوا اس کا، پورے پاکستان سے مختلف اداروں نے اس میں حصہ لیا تھا اور ہماری یونیورسٹی بھی اس میں شامل تھی۔ جی، تو پتہ چلا کہ ہمارے بچوں نے فرسٹ پوزیشن لی، اور انہوں نے جو ڈرون بنایا تھا پھر وہ ہم نے ان کو انوائٹ کیا تھا، یہاں پہ اسٹوڈیو میں بھی آئے تھے، اپنا وہ ڈرون بھی لے کے آئے تھے اور یہاں پکچرز وغیرہ بھی ہم نے لیں، تو بڑی سکسیزفل ان کا رہا۔ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ بچوں میں یہ چیزیں، کریٹیو چیزیں تو فطرت نے رکھی ہوتی ہیں، انوائرمنٹ ہوتی ہے جو ان کو پالش کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ایک ہتھوڑی اٹھا کے، ایک پیچکس اٹھا کے لگا ہوتا ہے اور ہم وہ ڈانٹ کے اس کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بچے کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اس کو انکریج کرنا چاہیے۔ یہ بلکہ میں جب دیکھا، یہ بالکل سارے ینگ لڑکے ہی تھے، اور مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ مطلب انہوں نے اپنے طور پر اس چیز کو بنایا ہے۔ کچھ چیزیں انہوں نے بنائی ہیں جن کی ڈیٹیلز ہم اس پروگرام میں سنائیں گے، بالکل، اور ان سے کچھ ہم نے بات چیت بھی کی ہے۔ اور یہ بات آپ نے بہت اچھی کی، ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ جیسا کہ سائنس، ٹیکنالوجی کچھ بھی ہو، میں تو یہ سارے علوم حاصل کرنے چاہیے، اور جو لوگ بھی اس میں ہیں ہمیں ان کو بھی انکریج کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو ایسا اگر کوئی چیز بناتا ہے اپنے طور پر، جس طرح بھی آپ بتا رہے ہیں، بچوں میں بعض ایسے ذہن ہوتے ہیں کہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ چیزیں نئی سے نئی بنائیں، تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس کو گورنمنٹ لیول پر بھی اس کو انکریج کرنا چاہیے اور ان کو مطلب آگے لانا چاہیے۔ بالکل، جتنی بھی سائنٹیفک ایجادات ہیں مغل صاحب، ان چیزوں نے انسانی زندگی کو بڑا سہل بنایا ہے، آسان بنایا ہے۔ اگر ابھی آپ نظر دوڑائیں اپنے ارد گرد تو میرے خیال میں ہمارے انوائرمنٹ میں، ہمارے ارد گرد کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس کا تعلق کسی جدید سائنسی ایجاد کے ساتھ نہ ہو، ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئے ہیں۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں تھوڑا سا سیکیورٹی پرابلم ہوا تھا بعض واقعات میں، اور وہ موبائل فون 1-2 دن کے لیے بند ہوئے تھے، تو لگتا تھا کہ زندگی بالکل سیز ہو کے رہ گئی ہے، آپ کا بالکل رابطہ ہی ختم ہو گیا دوسرے بندے سے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ ان کے بغیر بھی تو لوگ زندگی گزارتے تھے۔ دیکھیے، اب یہ جو موبائل کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ کہ ایسی ایجاد ہے کہ اب یہ جب موبائل ہمارے پاس نہیں ہوتا نا، تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے جسم کا یہ کوئی عضو ہے یا کوئی خاص، جس طرح جگر ہے، دل ہے، معدہ ہے، دماغ ہے، تو یہ بھی شاید اسی کا بنیادی ضرورت ہے، تو ہم اچانک مس کرنا شروع کرتے ہیں کہ کوئی چیز جیسے ہم سے کھوئی ہوئی ہے۔ تو سائنس اور ایجادات کے نئی چیزوں کے بغیر تو اب انسان میرا خیال چل ہی نہیں سکتا، یا کوئی بھی قوم ایسی، جو بھی کوئی ملک کا ہے، کوئی قوم ہے، میرا خیال ہے کہ اگر وہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ میں کوئی ان کی ترقی نہیں ہے تو وہ زیرو ہیں، وہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ مغل صاحب، اس طرح کی کوئی بھی چیز جو انسانی زندگی کو آسان بناتی ہے، سہل بناتی ہے، وہ بہت ہی ایک آپ سمجھیں کہ انسانیت کی خدمت ہے، بہت بڑی انسانیت کی خدمت ہے۔ کوئی بھی پازیٹیو چیز، یقیناً سائنس میں کچھ ایسی ایجادات بھی ہوئی ہیں جنہوں نے ڈسٹرکشن بہت زیادہ پھیلائی ہے، جنہوں نے تباہی پھیلائی ہے، لیکن جو چیزیں انسانی زندگی کو آسان بناتی ہیں، اب علاج معالجے کی چیزیں لے لیں آپ، بالکل، جو انسٹرومنٹس یا جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں آج سے کچھ سال پہلے بھی ان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز بھی یا کوئی بھی ایسا علم جو ہے وہ
اگر بنی نوع انسان کے لیے سود مند ہے، فائدے مند ہے، تو میں تو اسے دین کا علم سمجھتا ہوں. بالکل بالکل. آپ دیکھیں نا، جی ہمیں قرآن پاک جو ہے اس میں بہت سی ایسی آیات آتی ہیں جس میں ہمیں غور و فکر کے لیے کہا گیا ہے بالکل کہ میری کائنات کو غور و فکر کرو، دیکھو اور آسمان کی طرف دیکھو نظام شمسی چل رہا ہے، سورج اور چاند کا ذکر آ رہا ہے، جہاں کبھی ستاروں کا ذکر آ رہا ہے. اس کے علاوہ انسانی جسم، باڈی کے جو مطلب پارٹس آف باڈی ہیں ان کا ذکر کئی جگہوں پہ بالکل آ رہا ہے کہ کس طرح بچے کی پیدائش کے بارے میں ذکر ہے بالکل کہ ہم کیسے اس کو ہڈی بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، پھر اس میں روح آتی ہے، وہ پورا ایک ذکر کیا ہوا ہے. تو ہم اس کو سائنس کو اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. میں نے کچھ عرصہ قبل ایک پروگرام کیا تھا قرآن اور سائنس کے نام سے، اور اس میں بھی اسی جو سائنسی حقائق ہیں قرآن کی روشنی میں ان کو پرکھا گیا تھا، اور بڑا زبردست اس میں تھا مختلف آپ کیسے دین کو سائنس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، اس کا کنیکشن کیا ہے، بیسک اس میں یہ چیز ڈسکس کی گئی تھی. تو یہ بڑا اچھا ایک سلسلہ. اچھا پھر یہ کہ بچے ظاہر ہے کہ وہ اسکول میں جاتے ہیں، وہاں سے کچھ سیکھتے ہیں، پھر کالج میں ڈیولپ ہوتے ہوتے پھر اس لیول تک پہنچتے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے، جب وہ تھوڑی سی پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں. جیسے آپ نے یہ انجینئرنگ، ہمارا جو کالج ہے فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز کا، وہاں پہ اچھا میں نے بھی ایک دفعہ ان بچوں کی ایک چھوٹی سی ورکشاپ اٹینڈ کی تھی کہیں پہ. تو وہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ ان لوگوں نے چیزیں بنائی تھی، اور ایک گاڑی میں نے دیکھی جنہوں نے ریموٹ کنٹرول سے چلنے والی گاڑی بنائی تھی. تو میں نے کہا کہ اس کا امپلیکیشن، اس کا کیا استعمال ہوگا. وہ تو کہتے ہیں جی کہ بڑا اچھا اس کا یوز ہو سکتا ہے، جیسے ایکسپلوزیوز کو ڈیٹیکٹ کرنے میں، جہاں پہ انسانی زندگی کے جانے کا آگے خطرہ ہوگا، وہاں آپ گاڑی کو آگے بھیج کے اور اس کے بارے میں آپ معلومات اکٹھی کرتے ہیں اس جگہ کے بارے میں. اسی طرح وہ جو ڈرون انہوں نے بنایا تھا، وہ چھوٹا سا جہاز ایک، تو کہتے ہیں جی کہ تو ٹریفک اور اس طرح کی چیزیں اور سیکیورٹی اور یہ ساری چیزیں اس کو سیٹل کرنے میں یہ چیزیں بڑی جو ہے نا آسان آگے ہیلپ کر سکتی ہیں بچوں کو. دیکھیں جی، میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ سائنس کی ترقی ہوئی ہے، اور یہ جو نظر آتا ہے، اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے یعنی کہ ظہور کے بعد، یعنی جب آپ کا ظہور ہے اس کے بعد جو ہے اب یہ ساری چیزیں سامنے آنی شروع ہوئی جتنی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی جیسا کہ اور بہت سے انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی مطلب ان کی دعائیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا، اور بہت سی دعائیں مختلف انبیاء کی تھیں. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا فرمائی گئی ہے وہ یہی فرمائی کل رب زدنی علما، یعنی کہ یہاں سے علم کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور ان کی برکت سے اور انہیں یہیں سے ہمیں بہت سی انسپریشن ملتی ہے. مثلا میں یہ جب دیکھتا ہوں کہ ابھی ہر یہ بم شم برسانا جب یہ تو ہے تو غلط چیز ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس کا اصحاب الفیل کا واقعہ، جب وہ ابراہ کا لشکر جب خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے نعوذ باللہ آیا، تو ان کے اوپر جو یہ ابابیلوں نے کنکر برسائے وہ ایسے جیسے بم گرے. تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ توجیہ موجود ہے جس کو بعد میں سائنس کی شکل میں یہ بالکل جو بولٹ کا کانسیپٹ ہے نا، وہ جو کنکریاں تھیں وہ اوپر سے جب پھینکی گئیں تو بالکل گولی کی طرح، جیسے آج کل کے زمانے میں کسی بندوق سے نکلی ہوئی گولی جس سپیڈ سے سفر کرتی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے اجسام کو اگر انہوں نے ملیہ میڈ کیا ہے تو وہ چھوٹی کنکری کی آپ طاقت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں. اینی وے یہ تو ایک بالکل ایک بحث ایک علیحدہ ٹاپک کے اوپر چل پڑے گی. مطلب مغل صاحب ہمیں ذرا آپ کی جو وہاں گفتگو ہوئی مختلف بچوں سے جنہوں نے پروجیکٹس کیے تھے، ذرا ان کی گفتگو تو سنوائیے. جی بالکل سنتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جی اسلم مغل، اور آج میں یہاں پہ موجود ہوں رفا یونیورسٹی کے اور اس وقت یہاں پہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز کے ذریعے یہ پروگرام ہو رہا ہے. میرے ساتھ کھڑے ہیں جی، تو آپ کا نام کیا ہے؟ میں سعد خان ہوں اور میں یہاں لیکچرر ہوں فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں. اور یہ ہمارا اوپن ہاؤس ہے جس میں ہمارے فائنل ایئر پروجیکٹس کا ایگزیبیشن ہو رہا ہے. فائنل ایئر پروجیکٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس، ہمارے انڈر گریجویٹ کے اسٹوڈنٹس اپنے فائنل ایئر میں کوئی نہ کوئی پروٹوٹائپ یا کوئی نہ کوئی مشین بناتے ہیں اور اس کو پھر ڈسپلے کرتے ہیں اور اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو آج یہاں پہ ہمارے 32 پروجیکٹس ڈسپلیڈ ہیں الیکٹریکل انجینئرنگ کے، اور 5 پروجیکٹس ہیں بایو میڈیکل انجینئرنگ کے. یہ سارے وہ ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس نے یونیورسٹی کے اندر خود بنائے ہیں، اور ان کا سارا اسٹرکچر، سارا ڈیزائن ان کا اپنا ہے، اور آج وہ یہاں پہ ڈسپلے کر رہے ہیں.
اور اس میں جو جیوری ممبرز ہیں وہ کامسیٹس کے اور پیاس کے اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرز ہیں جو کہ آگے ان پروجیکٹس کو جج کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم انہیں ایوارڈس دیں گے اسٹوڈنٹس کو جو بیسٹ پروجیکٹس ہوں گے, اور اس کے علاوہ بھی پرائزز اور سرٹیفکیٹس آج اناؤنس کریں گے. اچھا مطلب جتنے بھی اسٹوڈنٹ انہوں نے خود سب کچھ یہ تیار کیا ہے؟ جی ہاں, ہماری ایک پروجیکٹ لیب ہوتی ہے. یہ اسٹوڈنٹس کی ڈگری ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ یہ سارا پروجیکٹ خود بنائیں, تو اس کی ڈیزائننگ سے لے کر اس کی سیمولیشن تک اور اس کا ہارڈ ویئر یہ اسٹوڈنٹس خود بناتے ہیں. ہماری پروجیکٹ لیب میں اسٹوڈنٹس خود کام کرتے ہیں, سپروائزر انہیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, گائیڈ کر رہا ہوتا ہے, لیکن کام اسٹوڈنٹس سارا خود کرتے ہیں. اس کی فائنل رپورٹ, اس کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں اور اس کی مناسبت پھر انہیں گریڈز ملتے ہیں اور مارکس ملتے ہیں اور پرائزز ملتے ہیں. فیوچر میں یہ جو کہاں پہ کام آ سکتی ہے چیز, ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے یا کنٹری کے لیے کیا فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ اس میں جی دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ انڈسٹری آ کر اسٹوڈنٹس کی پروجیکٹس ٹیک اپ کریں اور انڈسٹریل اسکیل پہ ہم انہیں پروڈیوس کریں, تو پاکستان بہت ساری مشینز, بہت سارے اکوپمنٹ پروڈیوس کر سکتا ہے, ایکسپورٹ کر سکتا ہے, اپنے ملک کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس سے لرننگ اپرچونیٹیز بہت زیادہ انکریز ہوتی ہیں. اس وقت جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بایو میڈیکل اور الیکٹریکل میں بہت ساری ایسی مشینز بنائی ہیں جو پاکستان میں نہیں بن رہی. تو اگر ہماری انڈسٹری اور ہماری گورنمنٹ سپورٹ کرے تو ان ساری چیزوں کو اسمال اسکیل پہ بھی اور لارج اسکیل پہ بھی پاکستان میں مینوفیکچر کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے, یہاں کے اسٹوڈنٹس کو جاب مل سکتی ہے, بزنس گرو کر سکتا ہے. تو بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اسی لیے ہم نے یہ اوپن ہاؤس منعقد کیا. یہ بڑی خوش آئند بات ہے, اور یہ ہمارے ملک کے لیے بھی کہ ہم اگر اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کریں تو یقیناً ہم دنیا میں بہت بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, اور ہمیں امید ہے کہ آپ مزید بھی ہماری ہیلپ کریں گے. کچھ اسٹوڈنٹ سے اگر ملوا دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ رضوان علی. جی آپ کیا بنا رہے ہیں؟ ہم نے میڈیکل ٹریکشن یونٹ بنایا ہے, اور بیسکلی یہ ہمارے پاس کمر درد کی مشین ہے. کمر جو وہ آج کل آپ دیکھیں پاکستان میں بھی اور اوور آل دنیا میں پایا جا رہا ہے کہ کمر درد کے مسائل بہت زیادہ ہیں. تو یہ مشین کمر درد کو کم کرنے کے لیے, پٹھوں کے درد, جوڑوں کے درد, موروں کے درد, اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کام اس بیسس پہ کرتی ہے جس طرح ٹرین اپنے ڈبوں کو کھینچتی ہے نا, یہ انسان پہ پولنگ فورس اپلائی کرتی ہے. اتنی زیادہ نہیں کہ اللہ معاف کر کچھ ہو جائے, لیکن ایک حد تک. ٹھیک ہے, اور اب اس میں ہم نے آئیڈیا کہاں سے لیا ہے, میرے بھائی جو ہمارے پروجیکٹ میٹ بھی ہے, ان کا خاندانی ایشو ہے, 3 پشتوں سے چلتا آ رہا ہے ان کی موروں کے درد کا مسئلہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام احمد ہے. بیسیکلی جو آئیڈیا ہم نے لیا تھا وہ ایک تو یہ سروے سے ہم نے لیا جو کہ انٹرنیشنل سروے ہے گلوبل برڈن ڈیزیز 2010 سے, کہ اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ امریکہ میں 31.8% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈیلی اپنی جاب مس کر دیتے ہیں کمر درد کی وجہ سے. اور جو جس طرح کہ رضوان نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری فیملی پرابلمس میں ایسا آ رہا ہے کہ جی کمر درد کی ڈیزیز ہے, تو اس سے ہم نے یہ آئیڈیا لیا. تو بیسکلی مشین کام یہ کرتی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا گیپ ان کو انکریز کرتی ہے, تاکہ جو ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان میں نیچرلی فلوئڈ رکھا ہوا ہے جسے ہم انٹرکوسٹل فلوئڈ کہتے ہیں, وہ دوبارہ ریجنریٹ کرے. وہ اس طرح کرتی ہے, یہ پولنگ فورس اپلائی کرتی ہے. باڈی کا آپ اپر پارٹ جو ہے اسے اسٹیشنری کر دیتے ہو, اور جو آپ کا لوور پارٹ ہوتا ہے اسے آپ موومنٹ میں رکھتے ہو, مطلب بیسکلی پولنگ فورس اپلائی کرتے ہو. اس میں 2 موڈس پہ کام کر رہی ہوتی ہے. ایک آپ کے پاس پلس کنٹینیوس موڈ ہوتی ہے, ایک پلس موڈ ہوتی ہے. کنٹینیوس موڈ میں آپ فار ایگزامپل 10 منٹ کی ٹریٹمنٹ کرتے ہو اور لگاتار 10 کلو کی فورس اپلائی کر رہے ہو تو باڈی پارٹ کو, اور وہ اس کو ریکور کر رہا ہوتا ہے وتھ پیسیج آف ٹائم. یہ ہفتے میں 4 دفعہ 2 گھنٹوں کے لیے ہوتی ہے, اور 6 مہینے کی ٹریٹمنٹ ہے یہ. تو اس طرح یہ بیسکلی جو مین اس کی اسٹریٹجی یہ کام کرتی ہے. اس میں ہم نے پیشنٹ کے لیے سر ایک مین چیز یہ رکھی ہے کہ ایک پیشنٹ کے ہاتھ میں ایک سیفٹی سوئچ ہوگا, کہ لیٹس سپوز ہم نے کیونکہ فورس لگائی ہے تو پیشنٹ اگر یہ فیل کرتا ہے کہ فورس زیادہ لگی ہے تو اس کے ہاتھ میں سیفٹی سوئچ ہوگا. جیسے ہی وہ سیفٹی سوئچ کو پریس کرے گا ساتھ ہی ہمارا جو سب پورا سرکٹ ہے وہ کٹ آف ہو جائے گا. بڑی یہ بے حد خوشی کی بات ہے کہ آپ ظاہر آپ بالکل ایج آپ کی مجھ سے میرا ٹرپل چھوٹے ہیں آپ, اور یہ اتنی زبردست چیز آپ بنا رہے ہیں. جی سر. یہ آپ نے سب کچھ خود ہی بنایا ہے؟ جی سر, بات ایکچولی اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہ غرض سے کہہ سکتے ہیں کہ سرکٹری اور کہیں بھی ڈیزائن جو ہم نے یہ تیار کیا ہے وہ کہیں بھی نیٹ پہ بھی اویلیبل نہیں, یا کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ کسی اور کا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں بے شک سرکٹری جیسی بھی ہے, سمپلیفائڈ ہے یا کمپلیکس ہے, لیکن ہم نے خود سے بنائی ساری. اس میں
ایک رجسٹر کیپیسٹر ہم نے خود اس کی ویلیو چوز کی ہیں, ہم نے خود ایکسپیریمنٹ کیا ہے, ہم نے موٹر کون سی لی ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستانی بندے ہم نے تو فی الحال اپنا پروٹوٹائپ چلانے کے لیے گاڑی کی موٹر لی ہوئی ہے جو گاڑی کے شیشوں میں لگی ہوتی ہے. اب اس سے ہم اپنا تھوڑا سا کام چلا رہے ہیں. اگر بڑے لیول پہ کرنا ہے تو بیسکلی ہمیں مہنگی موٹر منگوانی پڑے گی, اور باقی اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی ہم نے اس پہ کام کیا ہے وہ اپنے بہاف پہ کیا. اچھا, اس کا نام کیا بتایا آپ نے؟ ہم نے اس کا نام بتایا کہ میڈیکل ٹریکشن یونٹ. اچھا, اس کا کام یہ ہے ہڈیوں میں, جوڑوں میں یا کمر درد جو ہے اس کو, کمر درد ہو گیا, اس میں ریلیف ملتا ہے, پٹھوں کا درد ہو گیا, مہروں کا درد ہو گیا, اسے ختم کرتا ہے. یہ بیسکلی آپ کی جو میڈیسنز ہیں نا اس کو آپ ختم کر رہے ہیں. یہ نیچرل اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نظام بنایا اس کو آپ دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں بس. مطلب یہ بات درست ہے, میڈیسن کے بعد میں سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں اور ان چیزوں کے میرے خیال سائیڈ افیکٹس کوئی نہیں ہوتے. لیکن آپ میڈیسن کے بعد لوگوں کو عام جو مسئلہ جو مجھے رہتا ہے سی پی کا مسئلہ رہتا ہے, میری ایلٹی بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ریگولر میڈیسن لینے سے آپ کو سائیڈ افیکٹس, بال لگے جانا, خون کی گرمی ہونا, شوگرز, بلڈ پریشر انکریز ہو جانا, اس میں یہ ہوتا ہے پھر آپ کو ایک میڈیسن کے پیچھے دوسری میڈیسن لینی پڑتی ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے, یہ جنرلی ہے اور ہر ایج کا بندہ اس کو یوز کر سکتا ہے. جی جی, بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے. ہمیں بے حد خوشی ہے, اور اس کے علاوہ بہت خوشی میں اس لیے محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے ان چیزوں میں بھی ترقی کر رہا ہے, اور مطلب اسٹوڈنٹ ہیں جو اس پہ غور کرتے رہتے ہیں اور ریسرچ بھی کرتے رہتے ہیں. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ نذیر احمد. نذیر احمد صاحب, یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ٹیبل پر یہ کوئی گن سی پڑی ہے, یہ بہت چھوٹی سی ایک گن ہے. جی جی سر. تو یہ کیا چیز بنا رہے ہیں آپ؟ سر یہ ہمارے پاس ایک نیٹ ورک بیس آٹومیٹک گن ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس یہ دو ہم نے پی آر سینسرز لگائی ہے, موشن جو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اگر کوئی موشن اس کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ گن کو آٹومیٹک اس سائڈ پہ کر دیتا ہے, تو ہمارے پاس سائڈوں سے ہو جاتا ہے. اگر پھر کوئی بندہ اوپر نیچے ہے یا ہیومن ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے پھر ہم نے کیمرہ لگایا ہے, اس میں ہیومن ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے. اگر ہمارے پاس کوئی ہیومن ہے یا اوپر ہے یا نیچے ہے تو یہ اوپر نیچے ہو کے ڈائریکٹ فائر کر دیتا ہے. اچھا اچھا, آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ سر انجینئرنگ کمپلیٹ ہو رہا ہے. اچھا, ویری گڈ. اب میں یہی تو ابھی دیکھ رہا ہوں چیزیں, اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ آپ چھوٹی عمر میں یہ بڑی زبردست چیزیں بنا رہے ہیں, اور ابھی یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ گن جو ہے یہ پتہ بھی چلا لیتی ہے کہ آگے کہاں پہ, یہ پتہ چل جاتا ہے نا کیمرے سے کہ یہ ہیومن ہے یا نہیں ہے, یہ ہیومن ہے یا کوئی اینیمل ہے یا کیا ہے. اگر کوئی یہ اصل میں جو ہمارے پی آر سینسر لگے یہ تو ہر موشن ڈیٹیکشن کرتا ہے نا, ہر کوئی چیز آ جائے نا سامنے تو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے. لیکن کیمرہ ہم نے اس لیے لگایا کہ یہ بتا دینا کہ یہ ہیومن ہے یا نہیں ہے, یا کوئی اور باڈی ہے تو پھر وہ اس پہ فائر نہیں کرتا. اگر کوئی ہیومن ہے تو اس پہ فائر کرتا ہے, یعنی کہ ریسٹرکٹڈ ایریا میں جو انسان کو الاؤڈ نہیں ہے وہ جگہ, تو ادھر انسان کو جانا نہیں چاہیے. یہ اسی جگہ کے لیے ہم نے بنایا. اچھا, اگر کوئی مطلب ٹیررسٹ ہے, دہشت گرد ہے, ہاں ٹیررسٹ, تو آپ اس کو ہیومن سمجھتے ہیں؟ تو میں تو نہیں سمجھتا ویسے. ہم بھی تو نہیں سمجھتے کیونکہ اس میں انسانیت تو ٹھیک ہے, یعنی اس کو بھی پتہ چلا لیتا ہے, لیکن ظاہر ہے جو دہشت گردی کر رہا ہے وہ تو اصل میں بنائی بھی اسی ان لوگوں کے لیے ہے نا کہ وہ ریسٹرکٹڈ ایریا میں آ جاتے ہیں, گھس جاتے ہیں. جب وہ آ جاتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا, یہ آٹومیٹک شوٹ کر دے گا اس کو. جی جی, اچھا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی السلام علیکم. یہ ایک اور ٹیبل پر میں یہاں پر آ گیا ہوں, میرے سامنے دو اسٹوڈنٹ کھڑے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اسمارٹ ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ یاسر علی. اور آپ؟ کیسر عباس. فہد طارق. اچھا, یہ آپ لوگ کیا بنا رہے ہیں جی؟ یہ اس ٹیبل پر کافی سامان جو ہے رکھا ہوا ہے آپ نے, یہ کیا بنا رہے ہیں آپ؟ سر یہ ٹچ اسکرین بیس ہوم آٹومیشن سسٹم ہے. اس میں ہم نے ڈیوائسز کنیکٹ کی ہوئی ہیں ٹچ اسکرین کے ساتھ. تو آپ جتنی بھی گھر کی ہوم اپلائنسز ہوتی ہیں وہ ایک ٹچ اسکرین کے تھرو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے 5 سینسر اس میں یوز کیے ہوئے ہیں. اس میں گیس سینسر ہے کہ گیس جہاں بھی ڈیٹیکٹ کرے گا وہ سسٹم کو بتائے گا اور ہمارے پاس فین آن ہو جائے گا. موشن سینسر ہے, اس کے بعد ٹمپریچر جیسے ہوم کا چینج ہوتا رہتا ہے وہ ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہے. اس کے بعد وائبریشن سینسر ہم نے لگایا. وائبریشن سینسر ہم نے ارتھ کوئک کے لیے یوز کیا ہوا ہے. ارتھ کوئک کے لیے یہ ہے کہ 5 to 10 ڈگری جب موومنٹ ہوتی ہے, رات کو بندہ اگر سویا ہوا ہے تو ارتھ کوئک کا پتہ نہیں چلتا, تو جیسے ہی موومنٹ ہوگی رات کو سسٹم آپ کو بتائے گا کہ ارتھ کوئک ہوا ہے. ٹھیک ہے, ارتھ کوئک سے پہلے یہ الرٹ کرتا ہے یا کہ فوراً؟ ارتھ کوئک جیسے ہی ہوتا ہے, کیونکہ وائبریشن سینسر لگا ہوا ہے, وائبریٹ کرے گا تو وہ سسٹم کو بتا دے گا کہ وائبریشن ڈیٹیکٹ ہو گیا اور یہ ارتھ کوئک ہے. ویسے یہ بڑی اچھی بات ہے. ویسے آج تک تو ہم پنکھے کو دیکھتے تھے کہ پنکھا ہل رہا ہے یا نہیں ہل رہا,
रहा, लेकिन चलें ये अच्छी बात है, आपने एक चीज़ बना दी कि उससे वाइब्रेट होने से हमें पता चलता है तो कोई कार है। वाइब्रेट करेगी तो विद इन नैनो सेकंड सर हमारा बजर सर ऑन हो जाएगा, ठीक है सर। इससे फिर हम लोग की ये पता है कि काशन भी आ जाएगा कि मूवमेंट हो रही है, फिर हम लोग सर ये कि घर से बाहर निकल सकते हैं, खुली जगह पे जा सकते हैं, बच सकते हैं। करने के लिए सर ये सिस्टम यूज़ हो रहा है। उसके बाद मोशन सेंसर है, मोशन डिटेक्ट होते हैं कि रात को हम ऑन कर देते हैं कि गेट पे लगा हुआ है कि जैसे ही कोई घर के नज़दीक आता है 5 to 7 मीटर में, तो ये क्या कहते हैं डिटेक्ट करके बताता है कि मोशन डिटेक्ट हुई है। अब बंदा देखता है और कैमरा कनेक्टेड है, कैमरे से पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई चीज़ है। उसके बाद फ्लेम सेंसर है। फ्लेम सेंसर का ये है कि कहीं पे कमरे में अगर सेंसर लगा हुआ है तो वहाँ पे फ्लेम डिटेक्ट हुई है तो या फायर हुई है तो वो डिटेक्ट करेगा, वहाँ से हमारा फ़ैन ऑन कर देगा। ये फ़ैन लगा हुआ है सर, ये फ़ैन यहाँ से ऑन कर देगा और जो आग है वो हो जाएगी। ये एज एग्जॉस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। ये सब कुछ आपने खुद बनाया? जी सर। ये कैसे बना लिया, मुझे भी बताएं ना। सर ये एक कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर के साथ हमने क्या कहते हैं कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग में ये होता है कि हमने जितने भी सेंसर कनेक्ट किए हुए हैं कि उनकी थ्री पिंस हैं। एक पे हम सिग्नल भेजते हैं, एक पे आउटपुट होती है और एक ग्राउंड होती है, ठीक है, और 5 वोल्ट होते हैं और एक पे ग्राउंड होती है। तो जब सेंसर हम उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं उस पर 2 होती है कि अगर सेंसर ने कुछ चीज़ डिटेक्ट की है तो वो सिग्नल भेजता है कंट्रोलर को। कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग हुई है, उससे वो कमांड करता है और उसके बाद सिग्नल भेजता है बजर को, बजर ऑन हो जाती है। इसी तरह जैसे वाइब्रेशन सेंसर है, वाइब्रेशन सेंसर जो है वो वाइब्रेशन मेजरमेंट होगी कि अर्थक्वेक आया है या नहीं आया, वो सिग्नल भेजेगा कंट्रोलर को, कंट्रोलर जो है वो बजर ऑन कर देगा। इसके बाद टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन का हमने अलहदा इसके साथ किया हुआ है और आगे हमने रिले सर्किट लगा के डिवाइसेस लगाई हैं कि आप घर की तमाम जितनी भी डिवाइसेस हैं वो टच स्क्रीन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से हम डिवाइस को ऑन करते हैं, 1 ऑन करते हैं तो डिवाइस 1 ऑन हो जाती है, 2 हो जाती है, 3। इसी तरह जितने भी घर की डिवाइसेस हैं आप एक टच पैनल पे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी ये बेहद खुशी की बात है कि हमारे मुल्क में ये छोटे छोटे इंजीनियर और साइंसदान यानी कि पैदा हो चुके हैं, इसलिए अब हमें कोई ख़तरा नहीं है और हमारा मुस्तकबिल मुझे लगता है, बल्कि यकीन है कि बहुत ताबनाक होगा। आप खुश रहें और मज़ीद तरक्की करते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? जवाद अली जी। मोहम्मद उबैद। शहरियार साहब है। आप क्या पढ़ रहे हैं? सर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल। अच्छा, यहाँ रिफा में हो आप? हाँ जी सर, रिफा। अच्छा, आप भी रिफा के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, तो ये आप क्या बना रहे हैं यहाँ? ये एम्बेडेड सिस्टम है, रियल टाइम फेस रिकग्निशन। तो इसके लिए हम इसको फेस को डिटेक्ट करते हैं, इसको सुपर कंप्यूटर में उसको आइकन फेसेस बनते हैं इसके, और इसको क्या फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। सर हम लोग रियल टाइम के अंदर एम्बेडेड सिस्टम बना रहे हैं, रियल टाइम एम्बेडेड सुपर कंप्यूटर पे हम लोग बना रहे हैं फेस रिकग्निशन के लिए। तो ये सिस्टम यूज़ कहाँ पे होता है? ये सर्वेलेंस, सिक्योरिटी पर्पस, ह्यूमन रिपोर्ट इंट्रैक्शन के लिए और फेस डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। सो ये रियल टाइम के अंदर फेस को रिकग्नाइज करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है और इसके लिए हमें हाई परफॉर्मेंस सिस्टम चाहिए। तो उस हाई परफॉर्मेंस सिस्टम के लिए हमने जेटसन TK1 एम्बेडेड सुपर कंप्यूटर, इस पर हम लोग अपना एल्गोरिथम चला रहे हैं। एक्चुअली सिस्टम करता क्या है? सिस्टम 2 एल्गोरिथम परफॉर्म करता है। पहले एल्गोरिथम में हम लोग रियल टाइम के अंदर वीडियो से फेसेस को डिटेक्ट करवाते हैं। रियल टाइम में आपके पास वीडियो चल रही है, उसके अंदर फेस कहाँ पे है, वो एक एल्गोरिथम है हार फीचर्स। वो आपको रियल टाइम के अंदर बताएगा कि एक इमेज के अंदर फेस किस जगह पे है। जब आपका फेस डिटेक्ट हो जाएगा तो सेकंड एल्गोरिथम है आइगन फेसेस। आइगन फेसेस क्या करता है कि वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के जरिए आपके जो फेस होगा उसके मल्टीपल आइगन फेसेस बना देगा। हार फीचर से आपका फेस डिटेक्ट हो गया, आइगन फेसेस के उसके आइगन फेसेस बन गए, आइगन फेस जो एल्गोरिथम है उसके जरिए आपके आइगन फेसेस बन गए। तो 1 बाय 1 वो सिस्टम जो है वो आइगन फेस को डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड इमेज के साथ मैच करेगा और वो आपको ये बता देगा कि सिस्टम रियल टाइम के अंदर वो रिकग्नाइज कर देगा कि ये पर्सन जो है वो रिकग्नाइज हो गया। ये जो चीज़ आपने बनाई है ये फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ बनी है या कि मौजूद है पहले? हाँ जी, इससे पहले ये नॉन प्रॉब्लम नॉन सोल्यूशन है, लेकिन इस आर्किटेक्चर इस हार्डवेयर पे ये पहले इंप्लीमेंट नहीं हो चुकी और रियल टाइम के अंदर ये हमारा काम है जो रियल टाइम के अंदर हम लोग फेस रिकग्निशन करवा रहे हैं। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कि रियल टाइम के अंदर किसी भी इमेज को ह्यूज डेटाबेस के अंदर किसी भी इमेज से आप लोग रिकग्नाइज करें। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम सलाम। सर ये हमारे पास ये हमने जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया हुआ है सर, ये वॉइस ऑपरेटेड व्हील चेयर है सर। ये व्हील चेयर है जी सर, अच्छा, ये आपने बनाई है? जी सर, एक मिनट, ये हमने हमने खुद पहले आपका नाम? शुजा रियाज। और जी आप? अदनान अली शाह। आप तीनों ने ये बनाई है व्हील चेयर? व्हील चेयर तो वैसे पहले भी मौजूद होती है, लेकिन इसमें क्या ऐसी खास बात है जो आपने बनाई है? इसमें ये है कि सर इसमें हमने लेटेस्ट जो रेस्पबेरी पाई है ना सर, हमने आईसी यूज़ की है सर वो हमने इसमें लगाई है। उसमें ये है कि हमारे पास उसमें बिल्ट इन वाईफाई भी है, सारा कुछ हमारे पास उसमें है। वो हमारे पास इस तरह के न्यू इनोवेशंस में जो है वो वही रेस्पबेरी पाई, वो हमारे लिए बहुत यानी प्रॉब्लम उसमें आई थी, लेकिन हमने उन सारी चीज़ों को कवर करके इसको यानी डिज़ाइन किया है। और इसमें इस प्रोजेक्ट में नई बात ये कि जो बाकी प्रोजेक्ट्स थे उनमें यानी वॉइस लिमिटेशंस होते थे, इसमें वो वॉइस लिमिट यानी उनमें से हम मखसूस कमांड्स उसमें सेव करके रिकॉर्ड करके उसको फिर उन्हीं वॉइस के साथ जो है ना वो चला सकते। अब इस चेयर में ये ख़ास बात है कि हम इसको जो है ना हर बंदा इसको ऑपरेट कर सकता है। अच्छा, हर बंदा इसको अपने वॉइस से वो ऑपरेट कर सकता है एनी टाइम। यानी बहुत ही लेटेस्ट किस्म की ये व्हील चेयर है, एडवांस्ड। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? सिराज अहमद। मोहम्मद उस्मान जफर। नासिर अली। कौन सी क्लासेस में पढ़ते हैं? इंजीनियरिंग लास्ट ईयर। जी इलेक्ट्रिकल। हाँ जी, हमारी डिग्री कंप्लीट होगी, बस ये प्रोजेक्ट रह गया। ये क्या बनाया आप? वॉल क्लाइंबिंग रोबोट बनाया है, लिस बोर्ड। इसकी एप्लीकेशन ये है कि हम स्ट्रक्चर फॉल्ट डिटेक्शन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, सर्विलेंस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज स्पाई रोबोट यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने इधर, जैसे हमने इधर स्ट्रक्चर फॉल्ट आया है ना, स्ट्रक्चर फॉल्ट है, ये कैमरा आगे लगाया हुआ है, तो हम ये एलसीडी पे हम वो कर सकते हैं शो। अच्छा, आप बताएं इसका फंक्शन, और आपने कैसे, ये आपको कहाँ से सीखा आपने, और इसका फंक्शन क्या है? ये लिटरेचर रिव्यू किया था, इसके लिए 4 टेक्निक्स थी। एक वो थी मैग्नेट के ज़रिए, वैक्यूम पंप के ज़रिए, इम्पेलर के ज़रिए, और गीको जो है वो वॉल्स, जो शीशे की वॉल्स होती हैं उनके लिए बेटर है। ये जो है इसके लिए मतलब जो नॉर्मल वॉल्स होती हैं उनके लिए जो है हमने इम्पेलर यूज़ किया है, सक्शन मोटर, जब डीसी मोटर यूज़ की है इसके लिए। जब ये वैक्यूम क्रिएट करता है, जैसे वैक्यूम पंप के अंदर वो प्रेशर बिल्ट होता है ना, हवा पीछे की तरफ आती है और वो अपने आप को वो इसके साथ चिपकाता है। ये वाला काम मतलब इसमें किया हुआ है जी, उसके साथ चिपक जाता है। बाद में हम इसे वायरलेसली रिमोट को ना मोटरों के साथ कंट्रोल मूव करवा। सर्वो मोटर्स यूज़ की हुई हैं, यानी कि सर्वो मोटर्स इसकी मूवमेंट के लिए इसकी। तो PMDC हमने ये परमानेंट मैग्नेटिक डीसी मोटर जो यूज़ की थी, साथ इम्पेलर, तो सक्शन के लिए इसकी RPM इस तरह, इसकी मोटर की RPM बहुत ज़्यादा है, 13,000 RPM है इसकी, और 1300 इसका यानी पास्कल प्रेशर है इसका। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मैं रिफा यूनिवर्सिटी के FM रेडियो से 102.2 से असलम मुगल मेरा नाम है। आप लोगों के पास भी है, आपकी टेबल पर भी कुछ ये कंप्यूटर पड़े हुए हैं, लैपटॉप हैं ये, और ये कुछ और भी चीज़ें पड़ी हैं, मैं इनके नाम तो नहीं जानता। आप क्या पढ़ रहे हैं? BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर। BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फाइनल। BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फाइनल। क्या बनाया आप लोगों ने, ये जरा इसकी डिटेल बताएंगे? सर हमने इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट को डिज़ाइन किया है। इसमें हमने मल्टीपल सेंसर्स यूज़ किए हैं, लाइक एक्सेलरोमीटर, जायरोस्कोप, मैग्नीटोमीटर, प्रेशर और टेम्परेचर सेंसर। एक्सेलरोमीटर सेंसर जो है उससे हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके उसका डबल इंटीग्रल लेके उस किसी भी बॉडी की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जायरोस्कोप से हमें एंगुलर वेलोसिटी का पता चलता है। इसके अलावा हम रोल, पिच और यॉ की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं जायरोस्कोप से। इसके अलावा हमें मैग्नीटोमीटर से ये पता चलता है कि हमारा जो बॉडी है वो किस डायरेक्शन में कितना डिग्री मूव हुआ है, लाइक नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में। इसके अलावा प्रेशर और टेम्परेचर से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो इस वक्त हाइट पे मौजूद है या ग्राउंड फ्लोर पे है। इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हैं हमारे पास बायोमेडिकल फील्ड में, और जिस तरह हम किसी भी बॉडी के पे माउंट करके उसका पोस्चर डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें गेट एनालिसिस का पता चल सकता है कि बॉडी रनिंग पोजीशन में है, वॉकिंग में है, क्लाइंबिंग में है। इसके अलावा इनर्शियल नेविगेशन में भी ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये एक और टेबल पर आ गया हूँ। यहाँ तो हर तरफ बहुत सी टेबल्स लगी हुई हैं। पहले तो मैं समझा था शायद कोई खाने की होगी या कोई बूफे होगा, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे ये खुशी की बात है कि यहाँ पे तो बड़े बड़े साइंसदान और बहुत बड़े बड़े इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, और मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेंगे। जी, आपकी ये बताएं ज़रा, किधर है आपका नाम? मोहम्मद कासिम शहजाद। सफ़ीउल्लाह शाह। तो नैरा बशीर।
یہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ हमने मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम बनाया सर। इसमें हम एक आयरन बॉल को विदाउट मैकेनिकल कॉन्टैक्ट एयर में सस्पेंड करते हैं, मतलब कि उसे कोई मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, जस्ट दरमियान में सस्पेंड करते हैं हम उसे, और ये हम फीडबैक सिस्टम के थ्रू करते हैं, ठीक है। और इसमें हमने IR सेंसर यूज़ किया है। इसकी एप्लीकेशन जो है इस सिस्टम की हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रही है, जैसे बुलेट ट्रेन वगैरह, और इसमें मेडिकल में हम यूज़ करते हैं, जैसे हार्ट सर्जरी के लिए, और जो वेंस वगैरह ब्लॉक हो जाएँ तो कैप्सूल कैमरा जो हम बॉडी में मूव करते हैं वो इसी सिस्टम के थ्रू हम, ये सिस्टम बॉडी के आउटसाइड होता है और कैप्सूल कैमरा हम वेंस में मूव करते हैं, ठीक है। और जैसे हम ये बॉडी के आउटसाइड पे इसे मूव करते जाएंगे, वैसे हमें LED पे शो होता जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर बॉडी का, और जहाँ पे वेंस वगैरह ब्लॉक होगी वो हम ऑपरेट कर सकते हैं कैप्सूल रिपोर्ट के थ्रू। और इस सिस्टम के बारे में सर ये है कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को फीडबैक के थ्रू डिज़ाइन और कंट्रोल किया हुआ है। उसके लिए हम सोलर चिप सेंसर यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे पास ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है वो एक ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाए कि हमारे पास जो स्पेसिफिक हमने डिज़ाइन किया ऑब्जेक्ट है वो हवा में लेविएट हुए। तो इसकी वजह से जो है ना, ये हवा में लेविएट होगा तो फ्रिक्शन लेस होगा, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, और डेफिनेटली जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी जो है ना कम हो जाएगी। इसी तरह एप्लीकेशन भाई ने बता दी कि ट्रांसपोर्टेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, बायोमेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं, नासा वाले इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। इवन हम इसके जो घर में एप्लीकेशन है वॉशिंग मशीन, वो भी एक बेयरिंग के थ्रू चल रही है। तो ये ये बेयरिंग लेस है, उसमें बेयरिंग की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो जो है ना हवा में सस्पेंडेड है। और अगर हम इसे नासा के थ्रू लेकर चलें तो जैसे हम रॉकेट लॉन्चर वगैरह लॉन्च करते हैं या हम जो मिसाइल लॉन्च करते हैं वो इसी सिस्टम के थ्रू हम लॉन्च कर सकते हैं कि हम मैग्नेटिक लेविटेशन के थ्रू जैसे हम बॉल एयर में सस्पेंड कर रहे हैं, ऐसे हम पूरा जो लॉन्चर है या मिसाइल है वो हम एयर में सस्पेंड करके तो एकदम से उसे प्रेशर दें और हमारा फ्यूल कम से कम यूज़ होगा और हमारा जो टारगेट एरिया वो कम टाइम में और कम फ्यूल में हम अचीव कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छी बात है, आप ये बड़ी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, विजिटर? No, I'm a student of RIFA, Biomedical Engineering, second year. अच्छा, तो क्या आपने यहाँ पे देखा? Actually, we're here to observe the different projects made by the seniors of our passing out batches. And so far, it's quite informative, but the best project which I found so far was the magnetic levitation system, which is actually using some sensors in which there are several, magnetic balls of several diameters, which are actually levitating without any support. So it's a quite advanced technology which is being used in bullet trains, and I guess it has quite a good future, and I wish best of luck to the seniors which are making this. I'm Aram and I am also a student of Biomedical Engineering. I have observed different projects, but the best project was calculating the speed and the rate. I don't know the name exactly, but उसमें ये था कि basically उन्होंने different sensors use किए हुए थे और वो जो basic काम था वो sensors का था। और इसके अलावा मैंने एक project देखा जो blinds के लिए था, blind stick बनाई थी जिसमें उन्होंने 3 different sensors यूज़ किए थे फॉर द ब्लाइंड पीपल्स। और उसमें यह था कि एक सेंसर जो है वो मतलब एक डायरेक्शन बताता है, अगर आपने फॉरवर्ड जाना है तो वो 3 बीप्स देगा, और अगर आपने राइट लेफ्ट जो ऑब्स्टेकल आ जाता है तो वो 2 और 1 बीप देगा, और उसके हिसाब से वो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट प्रोजेक्ट। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अदनान। अच्छा, इनका नाम हनान। सर हनान कुदूस मिनास। अच्छा, ये आप इनके कोई मेरा ख्याल नब्ज़ चेक कर रहे हैं? जी जी सर, ये ECG। ECG, अच्छा जी जी। आप क्या बनाया क्या आपने? सर ये वायरलेस पोर्टेबल ECG डिवाइस है जो कि हमारे बॉडी से ECG डिटेक्ट करती है थ्रू 3 लीड्स, और उस पे डाटा को हम वायरलेसली ट्रांसमिट कर रहे हैं थ्रू ब्लूटूथ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। ये अभी इनका चेक हो रहा है हमारे? जी जी, ये इनकी रियल टाइम ECG आ रही है। अच्छा, ECG, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने सामीन आपको बताया कि मैं इस वक्त फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस का ये इनका प्रोग्राम हो रहा है। इसका है ओपन हाउस 2016।
तो इसमें ये मेरे साथ से ज्यूरी मेंबर हैं जी, प्लीज़ आपका गुड नेम। डॉक्टर रियाज नाम है मेरा, कॉमसेट वाक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आपने यहाँ पे क्या देखा और क्या समझते हैं कि स्टूडेंट ने जो कुछ तैयार किया है इसमें कितनी होप है और क्या कुछ आपने महसूस किया? ओवरऑल एज अ ज्यूरी मेंबर जो है ना हमें बुलाया गया है ताकि जो स्टूडेंट है उनके प्रोजेक्ट को असेस करके उनमें जो है ना प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम सेलेक्ट कर सके जो अच्छा प्रोजेक्ट है एंड सो ऑन। तो उस सिलसिले में हम सारे प्रोजेक्ट्स को बड़े जो है ना कीनली और बड़ी डिटेल से देख रहे हैं। तो माशाल्लाह जो है ना ओवरऑल जो प्रोजेक्ट्स अभी तक जितनी भी देखे हैं सारे ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनाए हैं, स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग भी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी नज़र आ रही है कि वो मार्केट में यूज़ हो सकती है। बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल में ये जो दूसरे लोग हैं या जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो भी इस तरफ राग़िब हो सकते हैं, उनके लिए भी एक अवेयरनेस आप समझते हैं कि ये मतलब हम दूसरे स्टूडेंट को भी हमें बताना चाहिए या सिखाना चाहिए? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये जो प्रोजेक्ट्स है एग्जीबिशन होती इसलिए है ताकि जो है ना जो नए स्टूडेंट्स है जो फ्रेश स्टूडेंट्स है बाकी यूनिवर्सिटीज़ की है वो भी इंस्पिरेशन लेके ये चीज़ें देख के जो है ना वो आगे सोचे कि हमने भी जो है ना कुछ करना है। और ओवरऑल स्टूडेंट के दरमियान ये कंपटीशन हो रही है तो वो भी एक बेहतर जो है ना इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो रहा है कि वो काम करें, जो नेक्स्ट बैचेस आ रहे हैं वो आपस में कंपटीशन होगी, अच्छा काम होगा एंड सो ऑन। जी बिल्कुल, दिए से दिया जलता है और इंशाल्लाह ताला ये हमारा वतन अजीज़ बहुत साइंस और टेक्नोलॉजी में भी इंशाल्लाह रोशन होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप जवेरिया? जी मैं जवेरिया बात कर रही हूँ स्टूडेंट सर्विसेज से। आपने क्या यहाँ पे देखा? यहाँ पे बेसिकली हमारे ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है हमारे जमील साहब जो हमारे डीन हैं इन्होंने काफ़ी मेहनत करके ये ऑर्गेनाइज़ करवाया ओपन हाउस और इसमें इन्होंने इंडस्ट्री से भी लोगों को बुलाया है और डिफरेंट यूनिवर्सिटी से भी लोग आए हैं और जो स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए हैं वो बड़े रिफाइन हैं और दे आर वेरी मतलब यूज़फुल फॉर इंडस्ट्री और फिर मार्केट के लिए। अगर हम इनको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें और इसमें हम लोग स्पॉन्सर्स भी इनको प्रोवाइड कर सकें अपने स्टूडेंट्स को तो दे कैन कम अप विद वेरी गुड आइडियाज़ और जो कि हमारी इंजीनियरिंग की फील्ड्स में जो है रिफा को डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से ये लोग कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट एग्जीबिशन में और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में। जी बहुत शुक्रिया। सितारों से आगे जहां और भी हैं, जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। दही जिंदगी से नहीं ये फज़ाएं, दही जिंदगी से नहीं ये फज़ाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। किनात न कर आलमे रंगो बू पर, किनात न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अगर खो गया एक नशे मन तो क्या गम, अगर खो गया एक नशे मन तो क्या गम, मुकामात आहो फुगा और भी हैं, मुकामात आहो फुगा और भी हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। शाही है परवाज़ है काम तेरा, शाही है परवाज़
ناز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان۔ پروگرام اتوار کے ساتھ عرفان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسلم مغل صاحب۔ کل رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہمارا مین کیمپس I-14 میں، تو وہاں پہ اسلم مغل صاحب آپ تشریف لے کے گئے تھے، تو تھوڑا سا ہمارے I-14 کیمپس میں اوپن ہاؤس اور جس کا انعقاد جو ہے وہ ہمارے فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز نے کیا تھا، جس میں بچوں کی سینئر بچوں کی جو پروجیکٹس ملتے ہیں، ان کو اسٹڈی پروجیکٹس ملتے ہیں، جو مختلف ایجادات وہ کرتے ہیں، اس کا ڈسپلے ہوا، اور بیسکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جونیئر اسٹوڈنٹس وہ بھی ان سے استفادہ حاصل کریں، اور اسی طرح مختلف ادارے وہ وہاں پہ آئیں، پیرنٹس آئیں، لوگ آئیں جو ان چیزوں کو دیکھیں اور اپریشیٹ کریں ہمارے طلباء کی ایفرٹس کو۔ تو وہاں پہ مینجمنٹ کے لوگ، رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کے مینجمنٹ کے لوگ بھی موجود تھے، جنہوں نے وہاں پہ تقاریر بھی کی اور انہوں نے اپریشیٹ کیا بچوں کو۔ تو میں چاہوں گا مغل صاحب کہ وہ تقریریں جو ہیں وہ آپ نے ریکارڈ کی ہیں، وہ ہمارے سامعین کے ساتھ بھی آپ شیئر کریں۔ ساتھ میں جو اسٹوڈنٹ اس میں جنہوں نے مطلب کہ یہ چیزیں بنائی ہیں اور اس میں کامیابی حاصل کی ہے، ان کو شیلڈز دی گئی ہیں، انعامات دیے گئے ہیں، جی، تو سنتے ہیں وہ بھی، اس کی سیریمنی بھی آپ نے ریکارڈ کی ہے، تو چلیں وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Please take your seats. We are going to start our ceremony. For this concluding ceremony, I would like to invite Engineer Shahzad Ahmed for recitation of Holy Quran. So please, Engineer Shahzad, come to the stage to recite holy verses from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
صدق الله العظيم. Jazakallah. This open house was organized for the final year projects of students of electrical engineering and biomedical engineering students. 32 projects were from electrical engineering department and 5 projects were from the biomedical engineering department. And now it's time that we introduce our jury members who have visited all these projects, and they have judged the best out of the best projects. Dr. Aqdas Naveed was our jury member, Dr. Qadirul Hassan, Dr. Ayaz, Dr. Raza Ali Shah, and Dr. Amir. They were from the jury and they have decided about the projects. Now I would like to invite the jury members who are present over here to collect their souvenirs and their shields for coming over here as a token of thanks. So I would like to invite Dr. Ayaz to come up to the stage and receive his souvenir and shield from the Deputy Vice Chancellor, Dr. Anwarul Haq. Dr. Ayaz was jury member today for selection of the final year projects. Now I would like to invite Dr. Raza Ali Shah to come up over the stage and receive his souvenir and shield from the Deputy Vice Chancellor. Thank you, sir, for coming over here and giving us the honor. Sir. These jury members visited all the stalls and they have selected the best of the best projects. In category of biomedical engineering, the jury has decided that the best project was wireless portable ECG device supervised by engineer Faisal Amin. So I would like all the group members to come over the stage and receive their certificates from the Deputy Vice Chancellors. Wireless portable ECG device supervised by Mr. Engineer Faisal Amin. Sir. In the category of electrical engineering, we have 3 awards. The first award goes to Intelligent Guide Stick for the visually impaired and blind pedestrian patients supervised by Engineer Zohaib Ahmed Khan. Intelligent Stick for visually impaired persons. The second prize goes to Design and Control of Magnetic Levitation System, supervised by Dr. Zishan Hamid Khan. Design and Control of Magnetic Levitation System, supervised by Dr. Zishan Hamid Khan, second prize. The third prize in electrical engineering category goes to High Performance System for Brain-Computer Interfacing, supervised by Dr. Tasadduk. High Performance System for Brain-Computer Interfacing. This open house was visited from people from all over the industry as well. Now we have the CEO of Agiltron company, Mr. Rizwan Ali. I would like him to come to the stage and receive his souvenir from the Deputy Vice Chancellor. Mr. Rizwan Ali, CEO, Agiltron company. Now we have with us Deputy Vice Chancellor, Rifa International University, Dr. Anwarul Haq. I would like to invite him to the stage so that he can speak to the participants of this final year project presentation and open house competition. Dr. Anwarul Haq, Deputy Vice Chancellor, Rifa International University. A'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim. Dean Dr. Jamil Ahmad Saab, Colonel Muhammad Anwar Saab, Principal, Islamic International Electrical Engineering College, Dr. Usman, HOD, Electrical Engineering, and Dr. Muhammad Shafiq, HOD, Biomedical Engineering, Mehmanan Grami, Faculty, اور طلباء و طالبات السلام علیکم. آج کا دن یقیناً فیکلٹی آف انجینئرنگ اپلائیڈ سائنسز کے لیے ایک بہت اچھا اور مبارک دن ہے کہ اس نے اپنے انڈر گریجویٹس کے لیے بنائے ہوئے پروجیکٹس کا ڈسپلے کیا. اور اس ڈسپلے میں نہ صرف یہ کہ
اسٹوڈنٹس نے اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی، بلکہ اس کے ججز میں نسٹ، کامسیٹس، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اور ہائی ٹیک کے پروفیسر صاحبان شامل تھے، جنہوں نے کہ بہترین پروجیکٹس کا سلیکشن کیا اور انہیں پھر ابھی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ میں کمپنیز جس میں سیمنس، نیاٹیل، اے جی لیٹران اور اسٹرانگ مین کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ تشریف لائے یہاں پر، انہوں نے اس ایگزیبیشن کو دیکھا اور ساتھ ہی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی انٹریکشن کیا، بلکہ سیمنس اور کچھ دوسری کمپنیز نے کچھ اسٹوڈنٹس کو ہائر کرنے کی بھی کوشش کی یا ایک ایفرٹ کی۔ کتنے ہوئے اس کا آؤٹ کم بعد میں پتہ چلے گا۔ تو ڈاکٹر جمیل صاحب اور آپ کی فیکلٹی، میں آپ کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت اچھا ایونٹ ارینج کیا۔ طلباء و طالبات کے لیے آپ نے بڑی محنت کی، اچھے پروجیکٹس بنائے، آپ کے جو سپروائزرز تھے یقیناً اس میں ان کی گائیڈنس شامل تھی، لیکن اس سے جو آپ نے ایک اسکل ڈیولپ کی ہے اس سے آپ نے اپنی عملی زندگی میں فائدہ اٹھانا ہے، اور فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے لے کر آگے چلیں۔ یہ کروڈ ماڈلز جو آپ نے بنائے ہیں انہیں تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کریں، چونکہ آج کل مارکیٹ ہے انوویشن کی، یعنی وہ پروڈکٹ جو کہ پہلے سے اویلیبل ہیں ان میں اگر ہم کوئی نئی چیز لے آتے ہیں، خواہ وہ آئی ٹی کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے یا مائکرو پروسیسر سے، تو اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھ جاتی ہے اور وہ مارکیٹ میں یا لوگ اسے خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انٹرنیشنل مارکیٹ ڈیولپ کر رہی ہے، ہمارے یہاں بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں اور کوشش کریں کہ وہ پروڈکٹس جو کہ کسی بھی جگہ پر استعمال ہو سکتی ہیں انہیں آگے لے کر چلیں، ان کے پروٹوٹائپ بنائیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کمپنیز جو یہاں پر تشریف لائی تھیں، جن کے نمائندے آئے تھے، ان سے کنٹیکٹ کر کے یہ دیکھیں کہ کیا وہ ان میں انٹرسٹڈ ہیں اور انہیں سیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مثلا اسٹرانگ مین سے میری زیادہ ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے، باقی دوسری کمپنیز کے مقابلے میں ان کے پاس ہاسپٹل بیڈس ہیں جسے وہ چاہتے ہیں کہ مائکرو پروسیسر کنٹرولر کے ذریعے سے ڈیولپ کر لیں، ایک انوویشن لے کر آئیں۔ تو میں نے انہیں تجویز کیا کہ ہمارے یہاں فیکلٹی میں اچھے لوگ موجود ہیں، آپ آئیں اور آپ ان کے ساتھ میں انٹریکشن کراؤں گا اور آپ دیکھیں کس طریقے سے ہم ان چیزوں میں انوویشن لا سکتے ہیں تاکہ آپ بھی کمائیں اور ہماری یونیورسٹی اور فیکلٹی کے ممبران کا بھی اس میں کچھ فائدہ ہو۔ میں ان تمام اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے کہ پرائزز ون کیے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی وہ تمام جنہوں نے شرکت کی انہیں ڈسہارٹنڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے لیے سبق ہے کہ وہ مزید محنت کریں، کیونکہ جن لوگوں نے زیادہ محنت کی انہیں یا زیادہ بہتر طور پر پروجیکٹ کیا انہیں انعامات ملیں، تاکہ اگلے پروجیکٹس میں یا زندگی کے دوسرے مرحلے پر وہ بھی انعام حاصل کرنے والے لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ میں آپ تمام لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں، اور وہ طلبہ جو کہ پاس آؤٹ کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جس مقصد کے لیے انہوں نے تعلیم حاصل کی اس میں کامیاب کرے، خواہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا انڈسٹری میں جا کر ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور فیکلٹی آف انجینئرنگ سائنس، ان کے ڈین اور تمام فیکلٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کتنا اچھا ایونٹ آرگنائز کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you, sir, for your motivational speech. Now I would like to invite Dr. Jameel Ahmed, Dean, Faculty of Engineering and Applied Sciences, for his closing remarks and the closing of this open house. Dr. Jameel Ahmed, Dean, Faculty of Engineering and Applied Sciences. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Most Honorable Vice Chancellor, sir, Vice Chancellor, Head of Department, Electrical Engineering Department, Biomedical Engineering Department, Dr. Shafiq, Dr. Usman, my respected faculty members, my dear students, jury members, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. As far this open house is concerned, first of all, I appreciate and acknowledge the contribution of the team headed by Shahriyar Najam, who organized this fabulous program. It is really a commendable effort at the end of this whole team. I request all of you, please have big hand for them. Secondly, I also acknowledge the time spared by my worthy Deputy Vice Chancellor, my head of departments, my principal, my faculty members and students. I also appreciate the efforts of the supervisors who guided all the way you students, and I am looking forward in future we will do a more better job. And over and above, I request and advise you, please try your level best to implement these projects in industry. Because eventually, at the end of the day, you are supposed to serve the nation, to serve the industry at national and international level. So it was a fantastic program. Once again, I appreciate the efforts of the team.
jury members, my faculty members and supervisors, and many, many congratulations to the winner of the projects. God bless you. Stay blessed. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Now, after the open house, at the end, we have a lecture for the students for the entrepreneurship and the learning opportunities in the United States. And Dr. Ayaz from USA, he is over here. So all students are requested to please go to C105 for that lecture. It is particularly for all the students of electrical and biomedical engineering final year students who want to participate or who want to take higher studies opportunities in the United States, or they want to consider the entrepreneurship opportunities. I would like to thank all the participants, our jury members, our Deputy Vice Chancellor, Dr. Anwar Haq, and other faculty members for coming to this open house. So please consider this. It is an honor for us, for the Faculty of Engineering and Applied Sciences, that you came over here. And thank you to all of you for your participation. Those who seek shall find. Those who find will rise. Those who rise will do wonders. They will create opportunities. They will alter realities. They will learn to lead. They will be prepared to make a life. Knowledge. Those who seek will find. A unique institution that combines world-class education with a culture that inspires character building in the light of Islamic values. A one-of-its-kind institution that imparts research-oriented professional education, offering more than 57 undergraduate, graduate and doctoral programs in the fields of health and medical sciences, dentistry, pharmaceutical sciences, rehabilitation sciences, engineering, computing, management sciences, media sciences, basic sciences, and Islamic business and finance. I always wanted to join this university because I came from abroad, from Kuwait. And my parents actually, they wanted me to join some Islamic university so that I can get an environment that's friendly and more of those Islamic touches. The first institute of the university was established in 1996. The university received its own charter from the federal government of Pakistan in 2002. Today, the university has collaborations with renowned national and international institutions to ensure collaborative research and development. With campuses in Rawalpindi, Islamabad and Lahore, RIFA epitomizes accessible higher education. With a global vision, the university has established its international presence in Mauritius and UAE, representing a student body from 21 countries. The reason I opted for RIFA was because there were so many positive reviews about the university. It is said to be one of the best media institutes of the country. And generally when you're planning of learning a skill, you do opt for a university that has a good name in the market. आपको क्या लगता है कि हमें सिस्टम को ही चेंज करना हमारा एक बेसिक एम होना चाहिए या फिर हम अपने आप को भी इंप्रूव करें? The university education methodology has at its core the vision of holistic development of a complete human personality who can play a vital role in the society at large. This is achieved through high academic standards, a conducive and modern environment for learning, culture of research and development, and strong principles of moral and ethical values. Such exceptional quality of education has been recognized by various reputable authorities in the form of superior rankings and certification. RIFA has been grooming us from the very start. When you come to RIFA, it's a life-changing experience because RIFA truly teaches you how to be a better person. A superior teaching methodology cannot be designed and implemented if importance is not given to the quality and level of the faculty. RIFA boasts of a specialized faculty comprising of highly educated professionals. Professionals whose knowledge is kept updated through international trainings, workshops and specialized faculty development programs. It was a very good experience altogether. These 4 years, they've provided me with an immense learning experience. We've had inspiring teachers, faculty has been very friendly, we've had a very friendly environment, the colleagues have been very helpful. I've done 5 semesters and mashallah, all of my 20 teachers that taught me, they've got a lot of exposure about the world and all of the subjects that they teach us. Teachers are highly qualified and highly encouraging.
They've been very supportive, and I really like teaching method because I think they've the best faculty here. Campuses with modern facilities. 10 institutes imparting professional education while inculcating values of ethics and morality. Knowledge for the mind, heart and soul. The best thing about RIFA is that it brought discipline into my life. The best thing about RIFA is the faculty is amazing and they are very helpful. The best thing about RIFA is the family-like atmosphere over here. The best thing about RIFA is the inculcation of Islamic ethical values with the modern education. The best thing about RIFA University is the immense learning experience. The best thing about RIFA is that it helps you master your abilities and makes you think out of the box. RIFA International University, the place to be for an all-encompassing educational experience. جی اسلم مغل صاحب زبردست جی, بڑا مزہ آیا ہمیں سن کے, اور آپ تو پرسنلی وزٹ کر کے آئے ہیں تو آپ نے یقیناً زیادہ انجوائے کیا ہوگا. ہم تو خالی سن کے ہی محظوظ ہو گئے اس چیز کو, اور بڑی انکریجنگ ہے جی بالکل ایسے اداروں میں اس طرح کے پروگرامز خاص طور پہ بچوں کو, تاکہ اپریشیٹ کیا جائے ان کی کوششوں کو, ان کی کریشنز کو, تو اس سے وہ مزید انکریج ہوتے ہیں اور وہ یقیناً آگے چل کر عملی زندگی میں جب آئیں گے تو ہمارے ملک و قوم کا نام بھی روشن کریں گے. جی بالکل, ہماری دعا ہے کہ یہ لڑکے اور ترقی کریں اور بہت سی چیزیں بنائیں, اور ہمارا ملک جو ہے وہ ہر میدان میں خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی بہت ترقی حاصل کرے. بہت بہت شکریہ اسلم مغل صاحب. سامعین محترم, پروگرام آپ نے سنا اتوار کے اتوار, میرے ساتھ موجود تھے جناب اسلم مغل. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. جی بہت شکریہ, اللہ حافظ. اللہ حافظ.